جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیج ہو، 100 بند 1000 کج۔ گھر میں بیمار ہے، ایک کی نوکری چھوٹ گئی، ایک کی بیوی روڈ کی چلی گئی، ایک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل تباہ ہو گئی، گاڑی تباہ ہو گئی۔ کتنی پریشانیاں، اتنی پریشانیاں۔ حل کیا ہے؟ حل اعلیٰ حضرت سے سنیں۔ قسمت میں لاکھ پیج ہو، 100 بند 1000 کج۔ قسمت میں لاکھ پیج ہو، 100 بند 1000 کج۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اور اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا رہا ہے۔ عدل کا اپوزٹ ظلم آتا ہے، ظلم کا اپوزٹ عدل ہے۔ اگر آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عدل کو قائم فرمایا، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ عدل قائم کرنے میں نہ رشتہ داریوں کو دیکھا جائے گا، نہ مال و دولت والوں کو دیکھا جائے گا، جس کا جو حق ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلام نے ہمیشہ انصاف اور عدل کی بات کی۔ آج پیس اینڈ جسٹس کے نام پر بہت سارے لوگ واویلا تو مچاتے ہیں، لیکن ان کے خود کے گھروں میں ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والی اکثر تنظیمیں نہ کبھی امریکہ سے پوچھتی ہیں، نہ کبھی UK سے پوچھتی ہیں، نہ کبھی رشیا سے پوچھتی ہیں کہ تم کروڑوں ڈالر کے میزائل ناحق غریبوں پر ڈال دیا کرتے ہو، یہ کون سا عدل ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ کئی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں انسانوں کی، ان کے متعلق یہ پوچھتے بھی نہیں۔ میرے عزیزو، اسلام وہ دین ہے جو اپنے گھر میں بھی عدل کو پسند کرتا ہے اور غیروں کے گھروں میں بھی عدل کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپس میں لڑ پڑیں اور اسلامی حکومت ہے تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا ایک نے دوسرے کو مار دیا جانے دو، نہیں۔ اسلام ان کے ہاں بھی عدل و مساوات ہی کا درس دے گا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے، آپ کی عمر 19 سال کی تھی، آپ نے سندھ کا علاقہ فتح کیا، اور اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ جسے دین اسلام پسند ہے وہ دین اسلام میں رہے، اور جو اپنے مذہب میں رہنا چاہتا ہے وہ اپنے مذہب میں رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے جرنیل جو ہندوستان میں آئے تھے، ان کا علل اعلان یہ فرمان تھا کہ کوئی کسی بھی دین میں رہے لیکن ظلم کسی پر نہ کرے، اور اگر ظلم کیا جائے گا تو پھر اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظالم کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے، طاقت اس کے پاس ہے اور نشہ اور غرور میں وہ کرنے لگتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ سب میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن مولا تعالیٰ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس دن تک کے لیے تاکہ سب لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ کفر کرنے والے، ظلم کرنے والے، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور رب تعالیٰ فرماتا ان کو پھر ذلت والا عذاب ہم عطا کریں گے۔ ذلت والا عذاب ظالموں کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ظلم جب ہوتا ہے تو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ کسی ایک پر ظلم ہوا تو اور سارے لوگوں کا امن چین سب برقرار رہے گا. ظلم ایسی چیز ہے کینسر کے ناسور پھوڑے کی طرح کہ یہ پورے کے پوری قوم میں پھیلتا چلا جاتا ہے. آپ کو میں چند مثالوں کے ذریعے سے عرض کروں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون سے چوری ہو گئی. بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی, وہ پکڑی گئی. اس کا خاندان ابھی ابھی اسلام میں آیا تھا اور وہ لائی گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اور اگر وہ پکڑی گئی ہے تو یہ سزا دی جائے گی اگر ثابت ہو جائے. تو صحابہ میں سے سب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی ابھی تو اسلام میں آئے, اتنی سخت سزا اس کو مل جائے تو پھر یہ خاندان برگشتہ نہ ہو جائے. لیکن کسی کے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کا آنا جانا زیادہ تھا. حضور کے گھر میں وہ آتے جاتے تھے. تو ان سے صحابہ نے کہا جا کر تم تھوڑی سفارش کر دو کہ اس خاتون کو ابھی سزا نہ دی جائے جو چوری میں پکڑی گئی ہے. بڑے خاندان کی عورت ہے, یہ خاندان ابھی ابھی مشرف اسلام ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید حضور کی محبت میں گئے, لاڈلے تھے حضور کے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاتون کی سزا میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائے, ڈھیل دے دی جائے, ابھی اس کو سزا نہ دی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں صحابہ نے کہا ہوگا, لوگوں نے کہا ہوگا. حضور باہر تشریف لائے, ممبر پر چڑھ گئے. اتنے جلال میں میرے آقا نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم سے پہلی والی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان کے امیر لوگ گناہ کرتے تو چھوڑ دیے جاتے اور غریب گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی. بنی اسرائیل میں یہی ہوتا رہا اکثر بادشاہوں کے زمانے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو سب لوگ, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری میں آ جاتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ لیتا بفرض. یعنی وہ سیدہ کائنات ہے, مخدومہ کائنات ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان صرف اس لیے کہ امت ہمیشہ عدل پر رہے, عدل پر رہے, انصاف پر رہے. آج کے حالات دیکھ کر کے ہمیں محسوس ہونے لگ گیا. وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. ان کے یہ جملے تاریخی ہیں میرے عزیزو. آپ نے فرمایا میرے نزدیک صرف ظالم وہ نہیں جو لوگوں کو مارتا ہے, لوگوں کو ختم کرتا ہے. امام حسین فرماتے میرے نزدیک وہ بھی ظالم ہے جو ظالم کے ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے. جو لوگ دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہیں. اس لیے کہ معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے, سب سمجھ رہے ہیں خاموش. ارے ان کا میٹر ہے, ہم کیا کریں بول کر, ان کا مسئلہ ہے, ہم کیا کریں بول کر. یہ حالات آپ کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائیں گے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ہے کہ جب تک معاشرے میں ظلم کے خلاف بولنے والے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب ظلم کے خلاف بولنا بند ہو جائے, سارے لوگ دیکھ کر کے تماشائی بنے رہے, تو پھر اللہ کا عذاب سب کو گھیرے گا, سارے لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. آج ہو سکتا ہے کوئی ایک ظالم تمہارے سروں پر ناچ رہا ہو. یہ ظلم کی خاموشی, چپی اگر برقرار رہی تو ہر محلے میں ایک ظالم کھڑا ہوگا. میں عراق گیا تھا, وہاں کے لوگ چند سالوں پہلے جو ان کے ہاں حالات ہوئے, حکومت گرائی گئی, الزام تھا کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا. پریسیڈنٹ کے خلاف, رئیس جمہوریہ کے خلاف جو بھی بات کرتا اسے اٹھا لیا جاتا, پولیس اسے مارتی. یہ حالات سننے کو ملتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی
کہ یہاں حکومت گرا دی گئی، امریکہ کے زور پر، فوجیوں کے زور پر ختم کر دی گئی، اس جنگ میں لاکھوں انتقال بھی کر گئے، بے گھر بھی ہو گئے۔ بعض وہاں کے ان لوگوں سے ہم نے پوچھا جو پہلی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، امریکہ کے سپورٹر بھی تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ تبدیلی ہو جائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے ان سے پوچھا اب کیسے ہیں حالات آپ کے، اب کیسے ہیں حالات؟ آپ کے چاہنے کے مطابق تو وہ ختم ہو گئی حکومت، امریکہ نے آ کر گرا دیا، ختم بھی کر دیا، پھانسی پہ بھی چڑھا دیا، اب کیسے ہیں حالات؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں، اس وقت تو ایک ظلم کرنے والا تھا، لیکن آج گلی گلی ایک ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک ایک ظالم ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ غریبوں کو رونتا ہے۔ آج یہی حالات ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ میرے عزیزوں، ظالموں کے خلاف خاموشی عذاب بن کر کے نازل ہو جاتی ہے۔ اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اٹھانا کس لیے تھا کہ اگر وہ بھی نہ بولتے اور وہ بھی نہ کھڑے ہوتے شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے، حمایت کے لیے، تو پھر سارے لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا، جو آئے چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہو سکے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امام ہیں اپنے وقت کے جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، پورا ان کے ایک فقہ کی تدوین ہے، مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا، لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے اقتداء میں آج بھی پیروکار موجود ہیں۔ لیکن اس امام کو وقت کے ظالم بادشاہ نے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر، انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا، جلاد کے ہاتھوں ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مروائے گئے، ان کا جبہ اٹھا کر ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ بیان بدل دو۔ ایک دو نہیں، تقریباً 3 لوگ خلیفہ آئے، وقت گزرتا گیا اور ہر ایک نے بلا بلا کر کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے، ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی کوڑے کھا کر۔ کس بات پر؟ میرے عزیزوں، اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کوڑے کھائے، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ایک آواز ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ بھی آواز ختم ہو گئی تو پوری امت عذاب میں گرفتار ہو جائے، ظالموں کے پنجوں میں آ جائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم بولیں، ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں۔ ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے، اور وہ کسی نہ کسی دن تو آنی ہے، لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں، قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے، بہت دردناک انداز میں مارے گئے، شہید ہوئے۔ ہانی بن عروہ کو قتل کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو مارا کس نے تھا؟ ابن زیاد، ظالم، ہر محرم میں سنتے ہوں گے آپ۔ یزید کی فوج نے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے بچوں کو تک قتل کیا، مارا۔ سارا بلیم ان ظالموں پر ہی رکھا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے قتل کیا، ابن زیاد نے مارا، شمر نے مارا، خولی نے مارا۔ یہ تو ظالم ہے ہی، چور تھے، ڈکیت تھے، ان کی فطرت میں خرابی تھی، لیکن الزام ان کوفہ والوں پر بھی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہو کر ظلم کو دیکھتے خاموش رہ گئے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ خاموشی ان کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی۔ جو 22,000 لوگ تھے وہ سب کے سب قتل ہو گئے، مارے گئے، اور آج تک وہ نحوست ان کے شہر میں برقرار ہے، آج تک۔ اسی لیے ظلم کے خلاف اگر نہیں بول سکتے تو اسے ناپسند تو کرو۔ جو برا ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خاموش بیٹھنا ایمان جانے کی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جب کبھی کوئی برائی کو دیکھے، اس میں ظلم بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بول کر روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر ہٹ تو جاؤ، لیکن یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ جس کے پاس ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے آج وہ صرف دل سے برا تو جانے گا، اور دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں رہا۔ ظلم کو دیکھ کر کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا، برائیوں کو دیکھ کر کے وہ خاموش پہ ہنسی اور کہے لگاتا رہا، تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک مسجد کے ممبر سے آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں، نہ یہ مسجد کا ممبر اور نہ یہ مائک ہلکا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی طاقت پر بھروسہ۔ جانتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، جبکہ وہ ایسی جگہ جہاں ان کے علاوہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارنے کے لیے کہا لوگوں کو بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ، قرآن پاک میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ، کشاں کشاں آؤ، خانہ کعبہ کی طواف کے لیے آؤ۔ حدیث پاک میں رب تعالیٰ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، دنیا بھر کے لوگوں تک ان کی آواز پہنچائی۔ بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، جو اپنی باپ کی پشت میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، ان کو بھی اللہ نے ان کی آواز سنائی۔ جب رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق خود حکم فرمائے تو پہنچانا تو اس کی شان ہے۔ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسجد چھوٹی مسجد ہے، ایک چھوٹا سا ممبر ہے، ایک چھوٹا سا مائک ہے، میرے بولنے سے کیا ہوگا، اپنی ذات پر کبھی بھی مت دیکھو، اللہ رب العزت کی طاقت کی طرف دیکھو۔ ہماری ہلکی زبان ہی صحیح، ہمارے جملے چھوٹے ہی صحیح، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب پہنچانے پر آئے تو وقت کے طاغوتی طاقتوں تک بھی پہنچائے گا، ہر جگہ پہنچائے گا۔ ہمارا کام ہے حق کے لیے آواز اٹھانا اور ظلم کے خلاف بولنا۔ عزیزان گرامی وقار، میں مختصراً اب آپ کو ہندوستان کے احوال پر بات کروں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہونی چلی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، یہ ہماری خاموشی ہی کا نتیجہ ہے، ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے جو آج ظلم اتنا بڑھتا چلا گیا کہ علن اعلان یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو، مسلمانوں کو مار دو، علن اعلان کوئی کہے کہ مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کرو، کاروبار بند کرو۔ گجرات کے حالات اور سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پورا جو ماحول ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم سارے ظلم کو خاموشی سے سہتے چلے گئے۔ مسجدیں ہمارے سامنے توڑی جاتی ہیں، دلی کے فسادات میں مسجدیں جلائی گئی، مزارات کی چادریں جلائی گئی، مینار پر چڑھ کر کے آتنکی حملے کرتا۔ یہ بات اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ میں ان لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے زبان دی، طاقت دی، منصب دیا، کرسیاں دی، تو کم از کم اپنے وقت کے اور اپنے منصب کے صحیح استعمال کے ساتھ امت کے حق میں آواز تو اٹھاؤ، کل بروز قیامت تم شرمندہ اور ذلیل ہونے سے تو محفوظ رہو گے۔ آج آپ کو اندازہ مرنے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت میں اپنے زمانے میں بہت کچھ عطا کیا، لیکن وہ سوائے پیسہ بٹورنے اور اپنے عیش کے کچھ نہیں سوچتے۔ امت مرحومہ آج کس حال سے گزر رہی، کس کرب سے گزر رہی، اندازہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا۔ یہاں امت کا درد کسی کو نہیں، امت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر اب حالات، یہ میڈیا ٹرائل جو چلایا جاتا ہے، کسی بھی ایک عالم کو پکڑ لو۔ گجرات کے ابھی 8 دن قبل ایک مرڈر ہوا، قتل ہوا، 2 نوجوان پکڑے گئے، لیکن 2-3 دن کے بعد دیدہ و دانستہ ہمارے محب گرامی تحریک فروغ اسلام کے بانی
مولانا قمر غنی عثمانی کو دلی سے اٹھایا جاتا ہے، دلی سے پکڑ کر کے لایا جاتا ہے. ارے ابھی ATS نے پکڑ کر کے لایا ہی ہے، لیکن پورے دجالی میڈیا بھونکنا شروع کر دیا. یا آتنکوادی پکڑا گیا، دہشت گرد پکڑا گیا، مولانا پکڑا گیا، اس کا سمبند پاکستان سے تھا، فلاں تحریک سے تھا، فلاں تنظیم سے تھا. سارا کچھ تو انصاف یہی لے کر بیٹھے ہوئے. پھر سپریم کورٹ کائے کے لیے، ہائی کورٹ کائے کے لیے؟ سارا نظام تو میڈیا والوں کے پاس دے دینا چاہیے. یہ جسے چاہے مجرم بنائے، جسے چاہے دہشت گرد بنائے، جسے چاہے آتنکواد بنائے. آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جتنا بھونکتے ہیں ان پر کوئی کیس کرتا ہے؟ ان کے خلاف کوئی بولتا ہے کہ یہ کیوں ایک کمیونٹی کو باضابطہ ڈیمیج کرتے ہیں؟ کیوں بار بار ہماری چھوی کو خراب کرتے ہیں؟ کیا الزام ثابت ہوا؟ کیا تہمت ثابت ہوئی؟ نہیں ہوئی. ابھی کورٹ میں کیس چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر تو ظالم بنا دیا جاتا ہے، آتنکواد بنا دیا جاتا ہے. 10 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان کا اس میں کچھ حصہ ہی نہیں تھا. یہ کوئی انصاف نہیں چلتا ہے میرے عزیزوں. میڈیا کو ہونا یہی چاہیے کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے کہ الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. دیکھا جائے گا کہ شواہد اور گواہوں کے ساتھ کیا چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کیا بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیدہ و دانستہ، پری پلانڈ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک قوم کو پورے طور پر کسی گناہ میں ملوث کر کے دکھانا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جن علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایسے بھیانک الزامات میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر، جنہوں نے زندگی میں قربانیاں دی ہیں اور حفاظت کا اور پہرا دینے کا عزم لے کر کے کھڑے ہوئے، اگر آج ان کو ظلمن کوئی گرفتار کرتا ہے تو میں آواز اٹھاتا ہوں، میرا حق ہے یہ. اس لیے میں ہندوستان بھر کے علماء، مشائخ اور دیگر ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وقت کا انتظار کرو. یہ تو انہی کے نعروں کے مطابق ایک تو جھانکی ہے اور پھر باقی ہے. متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا. بٹ جاؤ گے تو ایک ہی بات دیگر ہر ایک کا نمبر آتا رہے گا. آج کی بات میں بتا رہا ہوں، ان علماء کو سلام جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر پکڑے گئے، لے جائے گئے، اور اندر ان کو جس طرح سے بھی رکھا جا رہا ہو. لیکن مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ علماء وہاں جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہو. شرم تک نہیں ہے. سیاسی نیتا اپنے پیسوں کی ریل پیل پر لوگوں کو خوب بانٹ رہے ہیں، نہیں نمبر رہ کر حضور کے دین کی پہرےداری کر رہا ہو اور جیل میں جائے تو بولنے تک کی انہیں توفیق نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے کوئی توفیق ہی نہیں عطا کی. عزیزان گرامی وقار، میں آج اس لیے جذبات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ بیدار نہیں رہے اور ظلم کو صحیح سمجھتے رہ گئے تو پھر آپ بھی اپنے گھر کے دروازے پر ظلم کے آنے کا انتظار کریں. آپ کے گھر میں بھی وہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو قوم اپنے قائدین اور اپنے علماء کو ظلمن قتل ہوتا دیکھ کر خاموش رہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک فرمائے گا. ان پر اس سے بھی بڑے ظالم لائے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، آج صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے عیش و عشرت کو کم کرو، اپنے مال و دولت پر غرور و تکبر کم کرو. پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 سٹنگ MLA جن کو کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دین پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، علماء کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہمارے اوپر اس طرح کے آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے ہائی کمان ناراض ہو جائے گا، جس پارٹی میں ہم بیٹھے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے. اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہیں کہ ناراض ہیں، ہائی کمان ناراض نہ ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، اب تو اپنی زندگیاں تبدیل کرو. میں جو بات کر رہا ہوں یہاں جمعہ کے اس منبر سے صرف اور صرف اسلام کے اس عدل کو اور انصاف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسلام اپنوں میں بھی اور غیروں میں صرف انصاف دیکھنا پسند کرتا ہے، عدل دیکھنا پسند کرتا ہے. ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے،
کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں چاہتے۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات کو لے کر توڑ مروڑ کر یہ جو میڈیا پیش کرتی ہے، اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بیان سے امپریس ہو کر فلاں نے مرڈر کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے کس کو مرڈر کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ جاؤ مارو کسی کو؟ ہم اس بات کا حکم تو کبھی نہیں دیتے۔ ہم تو تمہاری ایمانی حرارت کو بیدار کرنا چاہتے، غیرت تو بیدار رکھو۔ ارے کیا اپنے وقت کی حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرنا، انصاف کی چاہت کرنا، یہ مرڈر کرنے کا آرڈر ہو گیا؟ ایسی بات ہے، ملتا کچھ نہیں ہے ثبوت۔ کہیں ہم یہاں ممبئی میں بیٹھے ہیں، کیرلا سے کسی کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس نے جو مرڈر کیا وہ آپ کا بیان سن کر کے کیا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پھر کبھی ممبئی میں چوری ہو جائے اور چور کو پکڑ کر کے پوچھا جائے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں پرائم منسٹر کا بیان بہت سنتا تھا اس لیے میں چوری کیا، تو کیا اس الزام میں پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جائے گا؟ آپ کے بھاشنوں سے یہ متاثر ہو کر انسپائر ہو کر کے کیا ہے، یہ کون سا ثبوت ہے؟ ہاں باضابطہ بنائے جا رہے ہیں، اس پر من وعن تصدیق کرنا اور ایمان لانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے۔ آپ اپنے ذہنوں کو اسلام کے تئیں اور علماء اسلام کے تئیں اچھی رکھو اور خوب تحقیق کرو، اس کے بعد اپنے آپ میں کوئی فکر بناؤ، ورنہ ان کے بھونکنے پر سمجھ لیا رے ایسا ہوا ہے، ہاں مولانا آتنکواد تھے، دہشت گرد تھے، ورنہ اس جرم میں آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں عدل و مساوات قائم کرنے کی توفیق عطا۔ میرے عزیزو، زندگی کا یہی حال ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کتنی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں انسان کی زندگی دو ہی جملوں میں ختم ہو جاتی ہے، یہ کمانے کے چکر میں اپنی صحت گنوا دیتا ہے، اتنا کماتا ہے اسے مال چاہیے، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اور کمانے کے چکر میں اپنی صحت گنواتا ہے، اور پھر جب مال آ جاتا ہے تو صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے۔ اکثر لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ پیسے جو آ چکے ہیں وہ اب صرف اور صرف بیماریوں کے علاج میں لگانے پڑتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ایسے ہیں کہ منتھلی ان کی جو گولیاں ہیں، ٹیبلٹ ہیں، وہ کسی کے گھر کے راشن کے برابر ہوتی ہیں۔ کسی کا گھر چل جائے اتنے راشن کے برابر کسی کی صرف اور صرف بی پی شوگر کی گولیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہی مال خرچ کرنا ہے اپنی صحت بچانے کے لیے۔ انہی دو چیزوں میں تو انسان زندگی مکمل کر کے چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں سملر ہیں۔ آپ محسوس کریں، ہم آئے تھے بغیر لباس پہنے، اس دنیا میں آئے تھے، اور لباس ہمیں ہماری ماں اور باپ نے پہنایا تھا، لیکن جانے کے وقت پھر سے لباس اتار لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو چیز تم یہاں پر آ کر لیے تھے پھر یہیں چھوڑ جاؤ۔ اس دنیا کا لباس ہی الگ ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو بغیر لباس کے آئے تھے اور بغیر لباس کے ہی جا رہے ہیں۔ وہ تو صرف ستر چھپانے کے لیے ہمارا کفن پہنایا جاتا ہے، ورنہ کفن کو کوئی لباس تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی کرتا پائجامہ ہے یا پینٹ شرٹ ہے، وہ بس مردے کے جسم کو اور ستر کو چھپایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے، کچھ نہیں لے کر آئے تھے، اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کیا لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے دونوں ہاتھ خالی تھے، جانے کے وقت بھی دونوں ہاتھ خالی ہی ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، مانو یا نہ مانو، دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ تم اس کا انکار کرو یا مانو، دونوں صورتوں میں آپ کو یہ تسلیم تو کرنا ہی ہوگا کہ موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف پھیر دیں گے۔ کئی جگہوں پر ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، قرآن پاک میں کہ تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، تم سب کے سب پلٹائے جاؤ گے اس کی طرف، اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے۔ یہ آیتوں میں مولا تعالیٰ نے بارہا ہمیں ارشاد فرمایا۔
تو مومن وہ ہے جو اپنی آخرت کے تصور کے ساتھ یہاں جیے، اور جس کے ذہن میں آخرت کا خوف نکل گیا تو پھر وہ کھوکھلا مسلمان ہے، اس سے ہر چیز ممکن ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، زنا ہو، شراب ہو، جوا ہو، چوری ڈکیتی ہو، یہ سب چیزیں تو عام سی بات ہیں۔ جس کے ذہن سے آخرت کا تصور ہٹ جائے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا منہ کالا بھی کر سکتا ہے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا جب انسان کے ذہن سے آخرت کا تصور ختم ہو جائے، حساب دینے کا خوف نکل جائے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ختم ہو جائے تو ہر چیز اس سے ممکن ہے، بلکہ وہ بھیانک گناہ بھی کر سکتا ہے جو جانوروں سے بھی صدور نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آخرت کے تصور کے ساتھ جیے ہیں۔ زندگی بہت تیزی سے 12 بج رہے ہوں رات کے تو گھڑی جیسی ہی آگے بڑھ گئی، ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی خوشی ہو کہ 1 بجنے والے ہیں، 2 بجنے والے ہیں، لیکن یہ گھڑی ہمیں بتا دیتی ہے کہ پھر 12 تو بجنا ہی ہے، 12 بجنا ہی ہے، 1 بجیں گے، 2 بجیں گے، 3 بجیں گے، لیکن یہ کانٹا گھوم کر کے واپس پھر 12 پہ لے آتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیاں ہیں۔ جو لوگ ہیپی برتھ ڈے میں اتنی خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے اڑا رہے ہیں، موم بتیاں گل کر رہے ہیں اور کیک سے کھیل رہے ہیں، انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی اور ترقی پذیر ہے۔ اس بات پر تو اب بڑے بڑے پارٹیاں، بڑے بڑے فنکشن ہال بک ہونے لگ گئے ہیں۔ نادان ہے انسان جو موت کے قریب جا رہا ہے، وہ خوشیوں میں رقص کر رہا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا اور موت سے قریب ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے، آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ اگلے 6 دن کے بعد تمہاری موت آنی ہے تو مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کتنی پارٹیاں مناؤ گے؟ کون سی اینیورسری کرو گے؟ زندگی کے یہ دن ختم ہونے پر تم خوشیاں کس طرح مناتے ہو؟ بلکہ اللہ رب العزت کے حضور لوٹ آنے کی فکر اور بڑھ جانی چاہیے۔ پچھلے سال میری عمر 30 سال کی تھی، اب 31 سال ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے مہلت دیا تھا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو زندگی کا جو خلاصہ ہے، جو بزرگوں نے بھی فرمایا، ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، شارٹ پیریڈ ہے، وقت کی قلت ہے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ کو بتایا ہوگا، ایک کیلکولیشن میرے ایک استاد نے بتایا تھا، روزانہ آپ اپنی زندگی میں 8 گھنٹے سو جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں۔ پتہ ہے اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے لوگ، لیکن 8 گھنٹے کا ہی اگر حساب کرتے ہیں تو 24 میں سے 8 کا مطلب ہوا 1/3 حصہ، 1/3۔ 8 8 16 8 3 24، 24 کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو 1/3 حصہ ہم روز سوتے ہیں، 1/3۔ اور اگر کسی کی زندگی 60 سال کی ہوئی تو 60 کا اگر 1/3 نکال دیں تو 20 سال ہوتے ہیں۔ 60 سال والا آدمی 20 سال صرف سویا ہے، 20 سال صرف سونے میں گزر جاتے ہیں۔ اور پھر بچپن کے ایام نکال دیں، پھر بڑھاپے کے دن نکال دیں، پھر اس نے کھانے پینے اور اپنی حاجات میں جو لگایا ہے وہ نکال دیں، اور پھر جو دوست و احباب کے ساتھ گپیں لگانے میں لگائے وہ نکال دیں، تو رب تعالیٰ کو دیا ہوا وقت جو ہے وہ انگلیوں میں بھی گننا مشکل ہو جائے گا۔ بہت کم وقت ہم نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور دیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا، انسان جلد باز ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اکثر یہ جو ہمارے پاس صدمے آتے ہیں یہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، یا تمہارے مال میں کچھ خسارہ ہو جائے، یا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تو سمجھ لینا یہ تینوں علامتیں ہیں، الارم ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی طرف پھر سے بلا رہا ہے۔ تمہارے عزیز کا انتقال ہوا تو سمجھ جاؤ کہ میں بھی جانے والا ہوں۔ جس طرح میرا بھائی چلا گیا، میری ماں گئی، میرا باپ گیا، یا میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار گیا ہے،
اسی طرح سے جب تمہارے مال میں خسارہ ہو تو تم لوٹ آتے ہو اللہ کے حضور. یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ پلٹ آؤ. یا پھر بیماری آئی تو خوف ڈر کہ پتہ نہیں اس بیماری میں مر نہ جاؤں. تو میرے عزیزوں بارہا ہماری زندگیوں میں رب تبارک و تعالیٰ یہ الارم دیتا ہے کہ تم میرے بندے اور میری طرف آنے والے ہو. لیکن انسان اتنی جلدی بھولتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے 3 دن کے بعد وہ اپنے معمولات میں ہے. بلکہ ہم نے تو قبرستان میں ٹھٹا مار کر ہنستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. ادھر مردے کو دفن کر رہے ہیں, ادھر لطیفے سنا رہے ہیں. قبرستان میں مذاق مستیاں چل رہی ہوتی ہیں. کیسے ان کے سخت اور کٹھور دل ہیں, ان کے دل کالے ہو گئے. دنیا سے جانے والے کے غم میں نہ روتے لیکن اپنی آخرت کو یاد کر کے تڑپ تو جاتے کہ یہ چھوٹی سی قبر میں مجھے بھی لوگ دبا دیں گے, دفن کر دیں گے. جسے اپنے آخری گھر کا خیال ہو وہ کیسے مذاق کرے گا, قبرستان میں کیسے ہنسے گا. میرے عزیزوں, یہاں پر بات صرف اور صرف مجھے اتنی کرنی ہے کہ انسان اگر بھول جائے تو یہ بہت لمبا بھول جاتا ہے, جلدی پلٹتا نہیں. اسی لیے آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو اپنے رب کو اور اپنے خدا کو بھلا کر اپنی زندگی کو یہ حقیقی منزل سمجھ بیٹھے. ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. اللہ فرماتا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے. تمہیں کس نے بنایا تھا یہ بھول گئے, کون کھلا رہا ہے یہ بھول گئے, کون تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے بھول گئے. اگر بھول جاتے ہو تو پھر ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو خود کو بھلا دے گا. یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ میں کون. یہ وقت آتا ہے جو اللہ کو بھول گئے مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ پاتے. جاؤ بستروں کے پاس جن کی روح نکل رہی ہوتی ہے پوچھ کے دیکھو کہ نام کیا ہے, وہ آئیں آئیں کرتا رہتا ہے. ہاں سکرات کا وقت یہ معمولی نہیں ہوتا. میں سب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں, بہت ساری اچھی موتیں بھی ہیں, لیکن میرے عزیزوں جو اللہ کو بھول کر پوری زندگی گزارتے رہ گئے, آخری وقت ایسا آتا ہے ان کا اپنا آپا انہیں یاد نہیں رہتا, ان کا نام تک یاد نہیں رہتا. ان کی اولاد سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ کون ہے, یہ کیوں. وہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اسی زندگی کو حقیقی سمجھ بیٹھے اور اللہ کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. مولانا فرماتے ہیں, مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا تھا اور اس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی. اس طوطے کو اس نے کلمہ سکھایا تھا, رٹا مار کر کے طوطا بار بار یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا. طوطے سے اسے بڑا پیار تھا. ایک دن اس کے پنجرے کے پاس ایک بلہ آیا. طوطا باہر نکلا تھا, بلے نے پنجہ مارا. جیسے ہی اس طوطے کے سر پر پنجہ مارا, طوطا ٹائیں 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 کرتا رہا اور مر گیا. بلے نے اس کو اچھی طرح سے پھاڑ دیا. مالک دیکھ رہا تھا طوطے کا. یہ مولانا روم جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ روح کی گہرائی میں اتر کے بتاتے, کوئی کہانیاں نہیں سناتے. اس سے زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک اہم بات کھلتا ہے. مالک آیا اور دیکھا کہ اس کا پالا ہوا طوطا مر گیا, لیکن بلہ جب پنجہ مارا تو یہ کافی چلا رہا تھا. اس بات کو لے کر وہ مالک جو ہے طوطے کا غمگین ہو گیا اور رونے لگ گیا. لوگ آئے, کہا کہ میاں کوئی رشتہ دار تھوڑی نہ مرا ہے, اتنا غم کر رہے ہو. طوطا مرا ہے, دوسرا طوطا لے آؤ, پھر پالو, پھر وہ تمہاری تربیت میں ویسے ہی بن جائے گا جیسے پہلا طوطا تھا. اس مالک نے کہا میں اپنے طوطے کی موت کے غم میں نہیں رو رہا. طوطا طوطا تھا, مسئلہ میرے لیے وہ نہیں ہے. میں نے اس طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا, سکھایا تھا.
رٹ کر کے یہ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا طوطا، صبح شام پنجرے میں بولتا رہتا تھا. لیکن آج میں نے حیرت سے دیکھا جب بلے نے اس طوطے پر پنجہ مارا تو طوطا لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے اپنی اصلی آواز نکال رہا تھا، ٹائیں 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 ٹائیں، جو اس کی آواز ہوتی ہے. تو یہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں جو محنت کیا وہ چیز ہی میں بھول گیا. جب پنجہ اس کے اوپر پڑا مجھے اس بات کا خوف ستا رہا ہے کہ جب ملک الموت کا پنجہ ہم پر پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی آواز آ جائے اور کلمہ ہم بھول جائے. ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہوتا ہے. بعض لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو وہ گانے لگ گئے، کسی کو گالی گلوچ کرنے لگ گئے. گالی دینے کی عادت تھی بچپن سے، بات میں گالی دیتے تھے. کسی نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ایک بوڑھی عورت کو تو وہ گالی دینے لگ گئی. ایسی گالیاں کہ پھر وہ کفریات تک بھی پہنچ سکتی ہیں. خدا کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا، یا اس کے سامنے جس کا ذکر ہو اس کو گالی دینا. انسان اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے مرنے کے وقت. لیکن یہ حالات ان کے لیے ہیں جو زندگی میں اللہ کو بھولے رہے. اور قرآن یہی کہتا ہے. اور ایک آیت ہے 16ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اندھے ہو کر. وہ پوچھیں گے ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو اکھیارا تھا دنیا میں، آنکھ والا تھا، لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اے میرے بندے، دنیا میں میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی، تو بھول جاتا تھا. میری آیتیں آتی تھی، میری طرف بلانے والے آتے تھے، انہیں پیٹ پیچھے ڈال دیتا تھا. اسی طرح آج بھی تجھے بھلا دیا گیا ہے، تیری آنکھیں ختم کر دی گئی ہیں. اعما کا مطلب صرف آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ پورا میموری پاور ختم ہو جانا. ایک بات کی طرف آپ نے کبھی توجہ کیا؟ میں اس سے قبل بھی شاید آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ دنیا میں جو ایگزام ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے، وہ بڑا سسپینس رکھا جاتا ہے. اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سیکیور بھی رکھا جاتا ہے. تجسس ہر ایک کو رہتا ہے. 10ویں والے ایگزام دے رہے ہیں، 12ویں والے دے رہے ہیں، ارے 7ویں والے دے رہے ہیں، لیکن کیا پرچے میں آنے والے کوشچن پتہ ہی نہیں. ڈسکشن چلتا رہتا ہے، تیاریاں چلتی رہتی ہیں. ٹیوٹر جو ہے ہر ممکن سوال کا جواب انہیں سکھا رہا ہوتا ہے یہی ہے. کوشچن پیپر پتہ نہیں ہے. اسی بات کی تو سارے طلبہ تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں. اور اگر لیک ہو گیا تو ایگزام کینسل، دوبارہ پیپر بنے گا. لیکن حیرت ہوتی ہے، ایک ایگزام ایسا ہے جس کے کوشچن بھی پورے عام کر دیے گئے ہیں. وہ ہے قبر کا امتحان. سوالات کیا کیا ہیں وہ بھی بتا دیے گئے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. 3 ہی سوال. تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. کوشچن بھی لیک ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آنسرز بھی بتائے گئے، جوابات بھی سب کو پتا ہے. نہیں پتا؟ ارے میاں پورے مومنین کو پتا ہے، اور سبوں نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر اس کو امتحان کیسے کہیں گے؟ یہ سوالات کیسے؟ سوال تو وہ ہوگا کہ اچانک آدمی کا ٹیسٹ لیا جائے اور بتایا نہ جائے اس کو. لیکن یہاں بتا بھی دیا گیا، کوشچن بھی بتایا گیا ہے، آنسر بھی بتایا گیا، سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم. تو پھر یہ امتحان کیسا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اتنے ہلکے میں مت لے لینا، اتنے آسانی کے ساتھ نہ لے لینا.
یہ 3 سوال ہیں، تینوں کے میں 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جواب دے دوں. یہاں جواب تو دے سکتے ہو. لیکن بزرگوں نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو قبر میں جانے کے بعد ان 3 سوالات کے جوابات میں 500 سال لگ جاتے ہیں، جوابات نہیں آ پاتے. ایسی کیا ڈیفیکلٹی ہے، ایسا کیا سخت ہے ان کے جوابات میں، کون سی چیز ہے؟ میرے عزیزوں، بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ آج ایک موبائل تمہارے پاس ہے، جتنی چیزیں اس کے میموری میں ڈالو گے اتنا سب سیو کر لے گا. صحیح ہے؟ آپ نے قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، نعتیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں، تقریریں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈالا ہے سب وہ میموری کارڈ میں موجود ہے. اور جب آپ کو چاہیے اس کے اسکرین پر جا کر آپ سرچ کرتے ہیں، وہ اپنے میموری کارڈ سے آپ کے اسکرین پر شو کر دیتا ہے. ہوتا یہی. لیکن اگر یہ انٹرنل میموری یا پھر وہ کارڈ والی میموری کو موبائل سے ہٹا دیا جائے تو آپ 1000 سرچ کریں اسکرین پر کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ تو مشین کا ہے. آپ کے لیے معاملہ یہی ہے، جب روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم سے تو ساری چیزیں اس کی سلب کر لی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. تو مالدار تھے، غریب پڑے ہوئے ہو، تمہارا نام جو تھا اب نام کے ساتھ مرحوم لگ گیا ہے، لباس بدل گیا، ساری حیثیتیں بدل گئی ہیں، جو کچھ بھی تھا سب وہ روح کے ساتھ چلا گیا. اب قبر میں جانے کے بعد سارا ذہن خالی ہے، اسی لیے تو جوابات جلدی آتے نہیں ہیں. اب وہاں جواب وہی دے گا جو دنیا میں مولا سے دوستی رکھتا تھا، جس نے یہاں پر اللہ سے بنائے رکھا. اب صرف اسی کے لیے وہاں پر مدد ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا. اللہ اپنے فضل سے جس کے لیے ذہن کشادہ کر دے اور اس کے جوابات اسے عطا کر دے. کیونکہ جس نے روح نکالا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح نکالے جانے والے بندے کے اندر پھر سے وہ طاقت و قوت عطا کرے کہ وہ جوابات دے سکے. عزیزان گرامی وقار، اتنی بات تو طے ہے، تمہارے ہاتھ میں نہ دنیا میں کچھ ہے نہ قبر میں کچھ ہے. جو کچھ ہوگا وہ فضل مولا سے ہوگا. ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن کو غرور و تکبر ہے اپنی زندگیوں پر، چند لوگوں کی تعریف سے غرور میں مت آ جانا کہ اب میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. پیسہ اگر آ گیا ہے تو یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں پیسے سے ہر چیز کر سکتا ہوں. فرعون، قارون، حامان، شداد، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا کی اکثر دولت پر قبضہ کیا لیکن کر کچھ نہیں سکے. میں نے چند دنوں قبل ایک مشہور و معروف کمپنی کے مالک کا تذکرہ پڑھا تھا، کوریا کا. اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں کو بدل دیتا، اتنے بڑے پیسے والا تھا. یہ 2012 یا 14 کی بات ہے. اس کے اچانک صحت میں ایسی گراوٹ آئی کہ وہ کوما میں چلا گیا. جس کے پاس اربوں ڈالر ہیں، اس کا بیٹا موجود تھا. اس کا یہ اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کرے وہ پر ڈے $1 کروڑ لے سکتا ہے. پر ڈے اس کو اتنا پے کیا جائے گا. بس ایک بار اس کو ہوش میں لے آئے تاکہ یہ ہمیں ہوش میں آ کر کے اپنی ساری چیزیں بتا کر کے جائے. 4 سال تک وہ امیر آدمی بستر پر پڑا رہا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ پیر اٹھا سکتا، دیکھتا رہتا، گھورتا رہتا. یہ کوما کی کیفیت تھی. 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا. میں نے یہ محسوس کیا، اتنے بڑے پاور والا جو کبھی تختے بدل دیتا، حکومتیں بدل دیتا، لیکن وہ صرف اپنا بستر بدل نہیں سکا، اپنی صحت کو نہیں واپس لا سکا. یہ انسان کی حیثیت ہے، ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، ہماری دوڑ بھاگ، ہم طاقت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں،
انسان کتنا پاور حاصل کر سکتا ہے یا انسان کتنا طاقتور ہے، تو وہ تو سامنے پوچھنے والے کے انداز کے اعتبار سے جواب دیا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اس کے جوابات تو بڑے تفصیلی ہیں، مگر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پیر اٹھا، کھڑا ہو جا۔ وہ سامنے آنے والا شخص پوچھا کیا تھا کہ انسان کی کتنی طاقت ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ۔ پیر اٹھایا ہو، ایک پیر پہ کھڑے رہو، ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہا کہ حضور اب تو سر کے بل گروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بس اتنی طاقت ہے، اتنی ہے تمہارے پاس کہ ایک ہی پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا اٹھاؤ گے تو سر کے بل گرو گے۔ اس سے زیادہ تمہارے پاس پاور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے جسے جتنا نوازنا چاہے، لیکن انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں میں نے جو عرض کی ہیں آپ کے سامنے، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کے وہ فیکٹ ہیں جس کو آپ منہ نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے خطبے میں ہزاروں لوگ روتے تھے، کئی بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں کے جنازے نکلتے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے تصور پر ہی ان کے اکثر خطبے ہوا کرتے۔ غوث پاک کے خطبے آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، پوری کتاب موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورا ان کا بیان اور خطبہ اسی بات پر چلتا رہتا تھا کہ آخرت ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایک بار آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کیا سنیں۔ پہلے تو اپنے صاحبزادے سے کہا آج تم بیان کرو، وہ بیان کرتے رہے، لوگ خاموش رہے۔ وہ اتر آئے اور کہا ابا جان آپ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں نے بیان کیا کافی دیر تک لوگوں میں سناٹا ہے۔ غوث پاک پھر خود چڑھ گئے ممبر پر، کہا میں بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کیا کیا؟ کہا اے لوگوں سنو، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہوا۔ میں نے دوپہر کا وقت تھا، گرمیاں تھیں، میری بیوی نے دہی جمع کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں تاکہ ان گرمیوں میں میں دہی کھا لوں۔ دوپہر کو جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، پورا دہی بہہ گیا، نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی۔ اتنا بیان کیا غوث پاک تو لوگ رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیا تھا میرے عزیزوں، گھر کا واقعہ بیان کرنے پر رونا کس بات کا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بغداد والے جو محفل میں حاضر ہوتے تھے وہ غوث پاک کے مرید ہی نہیں، وہ اہل دل تھے۔ وہ باتوں کی تہ تک پہنچتے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کا فیکٹ بتا رہے ہیں کہ تم جس طرح سے میرے گھر میں دہی جمایا گیا تھا گرمیوں میں کھانے کے لیے، پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آ جائے، مصیبت کے وقت کام آ جائے، جمع کرتے کرتے رہ جاتے ہو، پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے کھانے کا اس سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کر جاتا ہے۔ جس طرح میرے گھر میں بلے نے پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی توڑ دیا، بہہ گیا، ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ویسے کہ ویسے ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جس وقت دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں یا ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہمارا سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ کئی اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچے اور اپنا بنایا ہوا وہ گھر، اپنے خریدے ہوئے سامان، اپنی جان جس میں لگی ہوئی ہے وہ لباس، اپنا مال، یہ ساری چیزیں دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب تمہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے خالی طور پر کچھ بھی نہیں، کفن میں ایک جیب تک نہیں سلتے اور قبر میں ایک تکیہ تک نہیں رکھتے اور سونے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑو۔ کب تک اس سے منہ موڑو؟
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں آج یہ بیان کر رہا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں، 2 نصیحت کرنے والوں کو تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں، جب تک یہ 2 نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنتے رہیں گے لوگ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ وہ کون سے 2 نصیحت کرنے والے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا موت ہے۔ قرآن تمہیں نصیحت کرتا رہے گا، اور موت تمہارے محلے میں آئے، تمہارے رشتہ داروں میں آئے، وہ بھی ایک خاموش نصیحت کر کے جاتی ہے کہ تیرا بھی یہی ہونا ہے، تمہیں بھی یہیں پر اپنے سفر کا خاتمہ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آج جس طرح موت عام ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی موتیں کثرت کے ساتھ کورونا کال میں جس طرح سے ہوئی ہیں نہیں دیکھا۔ لاشوں کے انبار دیکھا آپ نے کہ جیسے لوگ لنگر کے لیے بھیڑ بھاڑ لگاتے، یہاں لوگ جلنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے۔ قبروں کے پاس اس قدر بھیڑ بھاڑ کس بات کی؟ مردوں کی بھیڑ۔ یہ تو ہمیں جتنا دکھایا گیا ہے، ورنہ جو نہیں دکھا وہ کتنی لاشیں تھیں، کتنی موتیں تھیں۔ میرے عزیزو، موت کا بازار گرم تھا، اور یہ انہی حالات کے دوران ہم سب کو پھر سے اپنا احساس بیدار کرنا چاہیے کہ مجھے پلٹنا ہے۔ اچانک کوئی بلاوا آ جائے تو مجھے سب چھوڑ کر کے نکلنا ہوگا۔ اسی لیے چند نصیحتیں میری سن لو کہ جانے کے وقت اچانک کوئی موت آئے تو اتنی تیاری تو رہے کہ پھر میرے بعد میرے گھر والے یا کوئی دیکھے تو میرے اوپر وہ لان تان تو نہ کرے۔ کچھ چیزیں صاف ستھری رکھو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے پاس موجود چیزوں میں سے 2 چیزوں کو صاف رکھو۔ ایک تمہارا موبائل ہے اور ایک تمہارا دل ہے۔ تقریباً دونوں کے حالات آج ویسے ہی ہو گئے۔ موبائل نکال لو تو زیادہ دیر تک شاید زندہ نہیں رہے گا، جیسے دل نکال لو تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ سیم تقریباً ہو گئے۔ یہ تو میں اسے ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ موبائل کی حیثیت دل کے برابر نہیں ہے۔ آج بنا لیا گیا اس طرح سے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ایک خاتون اس بات کا آج بھی پچھتاوا کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی اور بہت محبت بھی کرتی تھی۔ اچانک میرے شوہر کا انتقال ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اور اس کے بعد ساری چیزیں میرے پاس آ گئی، وراثت کی ہو یا گھر میں۔ لیکن موبائل جو ہے یہ ایسی چیز ہے، کتنی عزتیں ختم کر دیتا ہے، کتنی محبتوں کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ خاتون، میں کسی کا وہ نہیں چاہتا کہ بے عزتی و توہین ہو، صرف عبرت کے لیے میں ذکر کرتا ہوں۔ سوال اس نے اس لیے بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے کچھ غلط جملے یا کچھ بددعا کرے، لیکن صرف اس لیے کہ دل میں جو کھٹائی آئی ہے، جو کڑوائی آئی ہے، کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کیسے کروں؟ میرے دل میں بڑی کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ موبائل کو جب پھر ہم نے اس کی موت کے 2-3 دن بعد اوپن کیا تو وہ بھیانک چیزیں تھیں جو ہمیشہ وہ مجھ سے چھپائے رکھتا تھا، اور وہ غلاظتیں تھیں جس کو ذکر نہیں کر سکتے۔ تو تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہاری بیوی تم سے بدظن ہو سکتی ہے صرف ایک آلے کی وجہ سے۔ تو سوچو کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں جو قادر مطلق، ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہے ہماری حرکتوں سے، اس کے سامنے پھر ہماری شرمندگی اور ذلت کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب چیزیں پاک و صاف تو رکھیں۔ کئی لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے ڈائریوں میں لکھ رکھا تھا، موبائل آنے سے پہلے کے حالات ایسے تھے، وہ گناہ بھی لکھتے تھے، نیکیاں بھی لکھتے تھے، پتہ نہیں ایسا کیوں ماحول تھا۔ لیکن جب ان کے ہاتھ، ان کی ڈائریاں دوسروں کے ہاتھ لگی تو زندگی بھر کمائی ہوئی عزت ختم ہو گئی۔ دل پاک رکھو کہ اللہ کے حضور جانا ہے، اور یہ باقی دنیاوی چیزوں میں شاید تمہارا موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو پاک رکھو کہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ کس وقت تمہاری موت آ جائے۔ اتنا بھی تمہارے پاس مہلت نہیں ہوتی کہ تم پاسورڈ چینج کر لو، اتنی بھی مہلت نہیں آتی کہ تم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر لو، کچھ چیزیں صاف کر لو۔ میاں
ہم نے ایسے ایسے اوقات دیکھے ہیں کہ کلمہ پڑھنے تک کی فرصت نہیں دی جاتی. یہ ساری چیزیں تو دور کی بات ہیں. اس لیے اللہ کے حضور جانے کی پہلے سے تیاری رہے. ناگہانی موت، اچانک موت آ کر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل نہ کرے. ان مختصر سی چیزوں کے لیے اپنا سارا کچھ قربان نہ کرنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کا جو محور ہوتا ہے وہ ایک آیت کے اوپر ہوتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. غوث پاک کے اکثر خطبوں کی آیت یہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینے والا ہے. آپ کو ایک اندازے کے مطابق بتا دوں میں، حساب کتاب ہو جائے گا قیامت کے دن، برسوں لگیں گے. جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، کئی 100 سال بلکہ ہزاروں سال کے بعد سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا، سب سے لاسٹ، جس کا حساب کتاب ہونے میں کتنے سال لگ گئے پتہ نہیں، یا دوزخ میں عذاب سہ کر کے آیا لیکن سفارش یا شفاعت پر اخیر میں آ گیا. سارے جنتی جنت میں براجمان تھے، لاسٹ مومنٹ پر جو بندہ آیا، حدیث میں ہے وہ جنت میں داخل ہو کر اپنی سیٹ پوچھ رہا ہے، اپنا محل پوچھ رہا ہے کہ میرا کہاں ہے. ظاہر سی بات ہے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے، ان کی مزاریاں، ان کے دیوان لگے ہوئے ہیں، ان کے خدام ان کے ارد گرد حوریں، ان کے زر و جواہرات سے بنے ہوئے ہیں، محلات، چمک دمک، ساری چیزیں. لیکن سب سے اخیر میں آنے والا جنت میں وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری جگہ کہاں ہے. ہر جگہ ڈھونڈا تو سب فل تھا، سب فل تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے مولا، تو نے مجھے جنت میں داخل تو کر دیا، سب سے اخیر میں آیا صحیح، میرے لیے جنت میں کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے، خود فرماتا ہے، اے بندے تو سب سے اخیر میں آیا، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ جس دنیا سے تو آیا ہے، جس دنیا سے تو آیا ہے اس دنیا کے برابر کا ایک محل دے دوں؟ اللہ ہو سب سے اخیر میں آنے والا، وہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرا رحم تو اور بھی بلند ہے، تیرا کرم اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے، جس دنیا سے تو آیا ہے کیا اس کے مثل 2 گنا بڑا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ رحمان تیرا فضل بلند ہے، میں اتنے کا اہل نہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عطا کو، اپنی عطا کو بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے کہ جس دنیا سے تو آیا ہے اس کے 10 گنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں. وہ شاداں و فرحاں رقص کنا ہوتا ہے جنت میں کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی چیز مجھے عطا کرے گا. اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اسے لے جاؤ، جس دنیا کو یہ گزار کر کے آیا ہے اس دنیا کے مثل 10 گنا بڑا محل اسے جنت میں دیا جائے. اب جنت کتنی بڑی ہے اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں ہے. ایک بندے کو جب اتنی بڑی جگہ دی جا سکتی ہے تو پھر انبیاء کا مقام کیا ہے، صحابہ، اولیاء، تابعین کا مقام کیا ہے، اور متقین کا مقام کیا ہے، انہیں کیا کیا دیا جائے گا سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جنت وہ ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آئے. تم کس چیز پر اس کو قیاس کرنے لگ گئے، کمپیئر کرنے لگ گئے؟ 7 اسٹار ہوٹل پر، 5 اسٹار ہوٹل پر کہ جتنی سہولیت یہاں تھی وہ جنت میں ملیں گی. جو تمہارے ذہن میں آ گئی چیز وہ جنت نہیں، اس سے بہت بہت بلند ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں نے کیوں رکھی کہ اللہ نے کیا یہ سچ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی، سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی جو ہر نعمت یہاں چکھ چکا ہوگا،
ہر نعمت چکھ چکا ہوگا، وہ چاہے 5 اسٹار ہو، 7 اسٹار ہو، یا بادشاہوں کے محلات ہوں، ہر لذیذ غذا کھایا ہوا ہو. ایسا شخص وہاں پر قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے صرف جنت کی چلنے والی ہوا دکھائی جائے گی یا خوشبو بتائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اہل محشر کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کی ہر لذت، ہر نعمت چکھ لی تھی، دنیا کا سب سے عیش کیا تھا، تیرا وہ عیش اور تیری دنیا کی وہ ساری لذتیں جس کو تو نے مال سے حاصل کیا، ہر طرح کا آرام، وہ بلند تھا یا جنت؟ وہ بندہ کہے گا میں جو زندگی گزار کر کے آیا، اس طرح کی 100 گنا زیادہ زندگیاں دی جاتی تو وہ ہیج ہیں جنت کی صرف ایک خوشبو پر. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان. حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند. نور افشا ہوا جب وہ بدحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند. آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند. سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ